العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلوں میں سونے نہ دے گر تم آ جانا پہلوں میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا نعرہ سلوہ نعرہ حیدری نعرہ سلوہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ
شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفى خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماع المآلف والیقین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام مولا و مولا ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین والقاتلین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین عزیزان محترم بزرگان ملت انتہائی واجب الاحترام بزرگان قوم اور لائق عزت محبت جوانان قوم آج سارے جہاں میں ساری کائنات میں سارے عالم میں قضائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے ہر قریہ ہر بستی ہر شہر میں جہاں بھی مومنین تشریف فرما ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حق مصائب جناب سیدہ ادا کر سکیں ہر عزادار کی کاوش ہے کوشش ہے جستجو ہے کہ وہ حق کریا ادا کر سکے اور اسی حق کو ادا کرنے کے لیے جگہ گام در گام مقام بمقام مومنین فرش اعضاء کو بچھا رہے ہیں مجالس کا انعقاد کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیغام ساری کائنات تک چلا جائے یہ میں 2 منٹ کے توجہات کا طالب ہوں اور تاکہ میں بات کو آسانی سے پہنچا سکوں آج جس بستی میں دیکھو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر جگہ سے پیغام آ رہے ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں فوٹوز آ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے نیوز پیپر میں بتایا جا رہا ہے اعلان کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے بستی میں ہمارے شہر میں ہمارے قریے میں جناب سیدہ کی شہادت کے متعلق 1 روزہ 2 روزہ 3 روزہ مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے اور جہاں مجالس ہو چکی ہے وہاں باقاعدہ لکھا جا رہا ہے کہ ہماری بستی میں شہادت جناب فاطمہ کے سلسلے سے مجلس برپا کی گئی آہوزاری کی گئی اشکباری کی گئی نوحزانی کی گئی تقریریں کی گئی یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں آج جب آپ اپنی فیس بک واٹس ایپ یا نیوز میں دیکھ رہے ہیں تو سب جگہ ایک لفظ نظر آ رہا ہے اور وہ لفظ ہے شہادت فاطمہ ویسے محسوس کیجئے گا اگر آپ قدیمی زمانے میں چلے جائیں اور قدیمی نہیں بہت دور نہیں اب سے 15 یا 20 سال پہلے چلے جائیں جب کبھی نیوز پیپر میں آرٹیکل
یا کسی ویب سائٹ پر یا کسی بھی میگزین میں یا رسالے میں کوئی بھی مضمون کوئی بھی آرٹیکل جناب سیدہ کے متعلق آتا تھا تو اس میں لکھا جاتا تھا وفات فاطمہ. ان مجلسوں نے کام یہ کیا ہے کہ اب اس جگہ لکھا جاتا ہے شہادت فاطمہ. لیکن یہ بڑا فرق ہے اگر محسوس کریے. اس لیے کہ ہر وہ انسان جو شعور رکھتا ہے جب بھی وہ یہ پڑھے گا کہ شہادت فاطمہ تو وہ سوچے گا ضرور کہ اگر نبی کی بیٹی شہید ہوئی ہے تو قاتل کون ہے. اگر شہید ہوئی ہے تو قاتل کون ہے. ہر وہ انسان جو ضمیر رکھتا ہے شعور رکھتا ہے وہ تحقیق کرے گا جستجو کرے گا پوچھے گا. تو یہ کلیئر سی بات ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس علل اعلان کہتے رہو کہ فاطمہ شہید ہوئی ہے فاطمہ کو شہادت نصیب ہوئی ہے اور فاطمہ شہادت شہیدہ ہے. تو ہر وہ انسان جو شعور رکھتا ہے وہ تحقیق کرے گا اپنے ذریعے سے اپنے ذرائع سے کہ اگر شہید ہوئی ہے تو قاتل کون ہے. اب اس لفظ پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضور سارے جہاں میں آج بیان کیا جا رہا ہے شہادت فاطمہ. نبی کی بیٹی شہید ہوئی, نبی کی بیٹی پہ یہ ظلم ہوا یہ ظلم ہوا یہ ظلم ہوا. محسوس کرنا میں 2-3 وجہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اس مجلس میں نہ پڑھ سکا تو پھر کسی مجلس میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ یہ مجلس ہی شہادت جناب سیدہ کے متعلق. وجہ کیا ہے کہ جس کے بابا نے تہذیب زندگی سکھائی ہو, جس کے بابا نے آداب زندگی سکھائے ہو, جس کے بابا نے انسانوں کو شعور بخشا ہو, جس کے بابا نے کائنات کے لوگوں کو بتایا ہے کہ خاتون کا مرتبہ کیا ہے, جس کے بابا نے محسوس کرنا ضرور ہو, جس کے بابا نے بتایا ہو کہ یہ بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ باپ کے لیے رحمت ہے, جس کے بابا نے یہ تمام تر تہذیب بخشی ہو. وجہ کیا ہے کہ اس نبی کی آنکھیں بند ہوئی اور جناب سیدہ پہ ظلم اٹھایا گیا. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, بس ایک کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ جوانوں کے لیے بزرگوں کی نگاہیں تو تعریف کا قرآن ہے. وجہ کیا ہے جب بھی آپ آل محمد پر ظلم کی وجہ ڈھونڈیں گے تاریخ میں تو پہلے امام سے لے کر اور 11ویں امام تک آپ ہر ایک کسی کے اوپر ظلم کی وجہ ڈھونڈیے. خود رسالت آپ پر بھی ظلم جو ہوئے ان کی وجہ ڈھونڈیے. اگر میرے سامنے کوئی سب سے بڑا ظلم نظر آتا ہے جو میدان نظر آتا ہے وہ ہے زمین کربلا. محسوس کرنا کتنا کس قدر ظلم ہوا اور کتنا بڑا ظلم ہوا. وجہ کیا ہے زمین کربلا پر جو خانوادہ رسالت پر اس قدر ظلم ہوا ہے وجہ کیا ہے. بدعقل شعور رکھنے والوں نے بے حس لوگوں نے تو تاریخ میں لکھ دیا کہ حکومت کی وجہ سے ظلم ہوا ہے, یعنی حکومت کے لیے جنگ تھی تو ظلم ہوا. کچھ گھنونی حرکت یہ کی گئی کہ کچھ نے لکھ دیا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی 2 شہنشاہوں کی جنگ تھی. لیکن حضور حقیقت یہ ہے ہی نہیں. کربلا میں ظلم کی وجہ کیا ہے. زمانہ تاریخ میں الجھا رہتا اگر خود امام حسین زمین کربلا پر کھڑے ہو کر قاتل کے چہرے سے نقاب نہ اتارتے. امام نے خود روز عاشورہ یہ سوال کر قاتل کو بے نقاب کر دیا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, کیا میں نے کسی حلال کو حرام بنا دیا یا کسی حرام کو حلال بنا دیا. تو قاتل نے فخریہ انداز میں کہا تھا آپ کے باپ علی کے بغض میں. آپ محسوس نہیں کر رہے سلوات ہو جائے محمد والے میں پھر عرض کرتا چلوں میرے لیے مجمع مانے نہیں رکھتا کہ کتنے ہونے چاہیے, تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حضور اتنے ہوں یا اتنے ہوں. بس فرق یہ پڑتا ہے کہ مجمع کیسا ہو اور آپ یہاں سب صاحب شعور بیٹھے. اور یہ بھی ایک میری تھوڑی سی فطرت ہے کہ کثیر مجمع میں پڑھتا ہوا میں کبھی نہیں گھبراتا, لیکن ہاں مختصر سے مجمع میں مجھے پڑھتے ہوئے بڑا خوف طاری ہوتا ہے. اس لیے کہ مختصر سے مجمع میں 10-20-25 افراد ہوتے ہیں, ان میں سے 5 یا 20 ایسے یا 10 ایسے ہوتے ہیں جو داد و تحسین سے نوازتے ہیں, اور ان میں سے کچھ اس لیے بھی رک جاتے ہیں
کہ جب برابر والے نہیں بول رہے تو ہم بول کے کیا کریں گے؟ تو ایک سلوات مجھے محمد آپ میرے لیے کافی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اذہان اور آپ کی سماعت کی کسوٹی پہ کھرا اتر سکوں۔ جب بھی آپ آل محمد پر ظلم کی وجہ ڈھونڈیں گے تو وہاں ایک لفظ آتا ہے، کربلا میں امام حسین نے قاتلوں کے چہرے سے نقاب اتار لی اور قاتل کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باپ علی کے بغض میں جب سر امام کو قطع کر کر دربار یزید میں لے جایا گیا، اب یہ مسائل کی کیفیت تو ہے لیکن یہ حقائق کو عیاں کر رہا ہے، تو دشت مبارک میں سر امام حسین ہے، لعین کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور امام حسین کے لب مبارک پر مار کر کہہ رہا ہے یہ بدر کا بدلہ اور یہ احد کا بدلہ۔ ظلم کی وجہ کیا بنا؟ بدر کا بدلہ، احد کا بدلہ۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ کے باپ علی نے بدر میں اور احد میں میرے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا، تو لہذا میں نے یہ اس چیز کا بدلہ لیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی فکر آتا اگر آج میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے میں نے کیسے بدلہ لیا ہے بدلے کی وجہ۔ اچھا پوچھئے حضور رسالت مآب پر کس چیز کے ظلم کی وجہ کیا ہے؟ رسالت مآب پر ظلم کی وجہ یہ ہے انہوں نے ہمارے خداؤں کو برا کہا ہے، لہذا بدلہ لیا جائے گا، مکے سے نکالا گیا۔ بدلہ لینے کے لیے جنگ بدر وجود میں آئی، پھر بدر کا بدلہ لینے کے لیے احد وجود میں آئی، پھر احد کا بدلہ لینے کے لیے خندق وجود میں آئی۔ تو تاریخ میں ایک لفظ رکھ دیا گیا بدلہ، محسوس کرنا حضور۔ لیکن حضور تاریخ میں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بدلہ لینے کے لیے ظلم کیا گیا ہے، تو آپ مجھے ایمان سے بتائیں جناب سیدہ اپنی مرضی سے ایک مرتبہ بھی گھر سے باہر نہیں آئی ہے، کسی میدان میں نہیں گئی ہے، کسی جنگ میں نہیں گئی ہے، کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ محسوس کرنا، قتل کرنا تو بہت دور کی بات، تاریخ میں کوئی ایک شخص ایسا نکال کے لائے جو یہ کہے کہ جناب سیدہ نے کسی کے تماچا مارا ہو۔ تماچا مارنا بہت دور کی بات ہے، کوئی یہ نکال کر لائے جناب سیدہ نے کسی کو اپنے دروازے سے ذلیل کر کے بھیج دیا ہو، بے عزت کر کے بھیج دیا ہو، نہ کسی کو مارا ہے، نہ ستایا ہے، نہ کسی کو برا کہا ہے، نہ زبان سے اذیت دی ہے، نہ جسم سے اذیت دی ہے، پھر یہ نبی کی بیٹی پر اس قدر ظلم کیوں ہوا؟ نہ سوچ کریں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی آنکھیں بند ہونے کے بعد فاطمہ ہی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے نبی کے بعد انقلاب کی بنیاد رکھی ہے۔ لیکن اللہ سمجھ پہنچا پایا حضور، یعنی دشمن جانتا تھا کہ اگر فاطمہ کو ابھی نہ روکا گیا ہمارے چہروں سے نقابیں اتار لی جائیں گی۔ سلوات بھیجو محمد ظلم کی وجہ کیا ہے؟ دشمن جانتا تھا کہ اگر ہمارے چہروں سے اگر ان کو ابھی نہ روکا گیا تو ہمارے چہروں سے نقابیں اتار لی جائیں گی، لہذا رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد دو بڑی چیزوں پہ قبضہ ہوا۔ یہ دونوں الگ باتیں ہیں، بس اس پر غور، اور یہ میں اپنے جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بات و تحقیق والی مجلس نہ ہو لیکن تاریخی پہلو آپ کے اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ادھر رسالت کی آنکھیں بند ہیں، ادھر دو بڑی چیزوں پہ قبضہ ہوا۔ ایک چیز کا نام ہے مسند خلافت جس پر قبضہ ہوا، اور ایک ہے فدق جس پر قبضہ ہوا۔ حضور فدق پہ کیوں قبضہ ہوا؟ فدق کو قبضایا گیا ہے امت کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، محسوس کرنا، خلافت کے مدعے سے بھٹکانے کے لیے فدق کو قبضایا گیا ہے تاکہ یہ پوری امت فدق پہ الجھی رہے اور خلافت کی طرف کسی اور کا رجحان نہ آ سکے،
اور کوئی یہ تبصرہ نہ کر سکے کہ غدیر میں علی کو خلیفہ بنا دیا گیا. کس لیے گیا؟ مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اچھا یہ جوانوں کے لیے پیغام ہے اور ہو سکتا ہے یہ پیغام لائی جا رہا ہو تو میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں. جو سننے ہوں گے ناظرین جو ہوں گے ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے. محسوس کیجیے فدق اصل میں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو قوم کے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے کہ فدق ایک باغ کا نام ہے. بس اسی پہ تبصرہ ہوتا ہے. فدق ایک باغ کا نام. فدق باغ کا نام نہیں ہے. میں جملہ اپنی مجلس کا سب سے نایاب اور قیمتی فکرہ صرف کرنے جا رہا ہوں. فدق کسی باغ کا نام نہیں ہے بلکہ بنیاد عقیدہ شیعت کا نام ہے. کیونکہ اسی کے بعد دو چہرے نمودار ہوئے کہ آل محمد کے چاہنے والے کون تھے اور آل محمد سے دشمنی رکھنے والے کون تھے. اسی کے بعد دو چہرے نمودار ہوئے. فدق کسی باغ کا نام نہیں بلکہ بنیاد عقیدہ شیعت کا نام فدق ہے. محسوس کیجئے گا حضور سن 7 ہجری میں 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی. خیبر نہیں پڑھنا ہے مجھے, جنگیں نہیں پڑھنی, بس فدق کا پس منظر پڑھنا ہے کہ فدق ہے کیا اور اس پر کیسے قبضہ کیا گیا اور کیوں کیا گیا. سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی اور جنگ خیبر کا پس منظر آپ جانتے ہی ہیں. 2 قبائل کے درمیان یہ جنگ ہے. ایک مسلمانوں کا قبیلہ ہے اور ایک یہودیوں کا قبیلہ ہے. مسلمانوں کی جنگ ہے یہودیوں سے. محسوس کیجیے رسالت مآب اپنا پورا لشکر لے کر زمین خیبر پر تشریف رکھتے. 39 دن تک مسلمانوں کا لشکر پے در پے جنگ کے لیے جاتا ہے اور واپس لوٹ آتا ہے ناکام ہو کر. حضور یہودیوں کے پاس ایک مجاہد ہے, یہودیوں کے پاس ایک پہلوان ہے, بہادر ہے, ان کا ایک غازی ہے جس کا نام ہے مرحب. 39 دن تک مرحب میدان میں آیا ہی نہیں ہے بلکہ مرحب کا چھوٹا بھائی آتا تھا انتر, اور انتر بھی میدان میں لڑنے نہیں آتا تھا. بس وہ قلعے کے ونڈو سے سر نکالتا تھا اور للکارتا تھا کون آیا ہے لڑنے کے لیے. تو اس للکار میں اتنی ہیبت ہوتی تھی کہ بہت سارے فرار ہو جاتے تھے. اب آپ ایمان سے سوچیے گا, اسے بس پہچاننے کی کوشش کیجیے گا. 2 قبیلے ہیں, ایک طرف اسلام کا قبیلہ, ایک طرف اسلام کے قبیلے والے لڑنے جا رہے ہیں اور یہودی کے قبیلے والا بس للکارتا ہے اور یہ چلے آتے ہیں. تو قلعے میں جتنے بھی یہودی تھے وہ اپنا کولر اٹھا کر سینہ چوڑا کر کر گھوم رہے ہیں کہ حضور وہ ہمیں کیا ہرائیں گے جو ہمارے بہادر کی للکار پہ بھاگ جا رہے ہیں. جب 40واں دن آیا تو وہ تمام شرط و شروط کے کل علم اسے دیا جائے گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا, غیر فرار ہوگا, فتح اس کی منتظر ہوگی. مولا کائنات کو علمبردار بنایا گیا اور مولا میدان میں پہنچے. تو وہی رویہ اس نے مرحب نے انتر نے قلعے کی ونڈو سے منہ نکالا, پوچھا کون آیا ہے. تو صاحبہ لکھتے کہ مولا نے فرمایا اگر دور سے نظر نہیں آتا ہے تو قریب آ کے دیکھ کہ کون آیا ہے. کیا کہنا مولا نے اسے للکارا ہے کہ وہاں بیٹھ کے کیا پوچھتا ہے, آپ میدان میں آ کے دیکھ کہ کون آیا ہے. خیر وہ میدان میں آیا, مولا نے اسے حملے کا ایک پہلے حملے کی نوبت دی اور اس کے بعد مولا نے حملہ کیا اور پھر نار کیا. اب آپ یہ منظر دیکھیے گا, بس سوچئے گا, جس کی للکار کی وجہ سے, جس کی بہادری کی وجہ سے پورا یہودی سینہ چوڑا کرے ہوئے قلعے میں گھوم رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسا بہادر ہے, 39 دن تک لشکروں کو بھگا رہا ہے. جب اس کی موت کی خبر پہنچی نا قلعے میں تو واویلا ہو گئے, گھبرا گئے. ارے وہ مارا گیا جس کی للکار پہ ہم سلامت تھے. تو مرحب کے پاس ہے کہ آپ کا بھائی مارا گیا. مرحب بھی آیا, لوگوں نے روکا بھی لیکن وہ آیا کہ میں وہ ہوں. جب انٹروڈکشن دیا کہ جس کی ماں نے جس کا نام مرحب رکھا ہے, مولا نے پہلی مرتبہ کسی میدان میں اپنی والدہ گرامی کا تعارف کرایا, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے. محسوس کرنا
نا کہ میں نے اس لیے اتنی تیزی سے پڑھ دیا ہے چونکہ مجھے خیبر نہیں پڑھنا ہے. مولا نے مرحب کو قتل کیا. اب جیسے ہی مرحب کے قتل کی خبر قلعے کے اندر پہنچی ہے تو اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمیں بچانے والا کوئی ہے نہیں, اس لیے کہ جس کو امید تھی وہ تو دونوں مارے گئے. اب ہم لہذا انہوں نے سپاہیوں نے تیزی سے سب سے پہلے تو قلعے کا دروازہ بند کیا. مولا کائنات آگے بڑھے. اس قلعے کو تاریخ نے قلعہ قموس کے نام سے یاد کیا ہے. قلعہ قموس. مولا آگے بڑھے اور وہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا اور اسلام کے لشکر کو اس پر بٹھا کر قلعے میں داخل کر دیا. اب جب مسلمان قلعے میں داخل ہوئے اور یہودی بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. بس یہاں تک مجھے پڑھنا تھا. اسلام میں دو طرح کے مال ہوتے ہیں. ایک مال ہوتا ہے مال غنیمت, ایک مال ہوتا ہے مال فی. مال غنیمت یعنی وہ مال جو جنگ کے دوران بہادروں نے اپنی شجاعت کی وجہ سے حاصل کیا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. اپنی شجاعت سے جسے حاصل کیا ہو اسے مال غنیمت جنگوں میں حاصل ہوا. ایک ہوتا ہے مال فی کہ جو جنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ تحفے میں, انعام میں, شرط میں دے دیا جائے اسے مال فی کہا جاتا ہے. مال غنیمت پر بہادروں پر جنگجوؤں کا حق ہوتا ہے. مال فی پر اس کا حق ہوتا ہے جو سردار ہو یا اس کا کہ جسے انعام میں دیا گیا. محسوس کرنا. حضور جیسے ہی یہودیوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے تو انہوں نے پیغام بھیجا, جاؤ اپنے رسول سے جا کے کہو کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں اور یہ جنگ یہی روکنا چاہتے ہیں. وہ صلح ہوئی, اقرار نامہ ہوا, شرط و شروط لکھے گئے اور اس میں وہ تمام تر شرطیں کہ آج کے بعد آپ مسلمانوں کے قبائل اور مسلمانوں کے تاجروں پر ٹیکس لاگو نہیں کریں گے, مسلمان کو اسیر نہیں کریں گے, قیدی نہیں بنائیں گے. وہ تمام شرطیں لکھی گئی. وہ جب صلح ہو گئی تو پھر یہودیوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو تحفے پر ایک باغ دینا چاہتے ہیں. محسوس کرنا, باغ نہیں, ہم ایک قریہ دینا چاہتے ہیں جس قریے کا نام ہے فدا. ایک پورے قریے کا نام کیا ہے؟ فدا. ایک باغ نہیں ہے, اس میں 40 ٹکڑیاں ہیں باغ کی. فدا کے ایک چھوٹے سے باغ کا نام نہیں, 40 ٹکڑیاں ہیں باغات کی. وہ رسالت مآب کو ملا. رسول جب مدینے پہنچے تو آئے ذی القربہ کا نزول کہ میرے حبیب یہ حق اس کو حقدار تک پہنچا دو. لہذا رسالت مآب نے کہا ام ایمن آپ جاؤ کاغذ اور قلم لے کر آؤ. علی بیٹھے ہوئے ہیں, کاغذ قلم لایا گیا, رسالت مآب نے لکھ دیا میں نے یہ حق اپنی بیٹی فاطمہ کو ان کے سپرد کیا اور چونکہ وہ ان کی حقدار ہیں لکھ دیا گیا. یہ تحریر سن 7 ہجری میں جناب سیدہ کو یہ حق مل گیا اور سن 7 ہجری سے جناب سیدہ کے حوالے جب سے یہ آیا ہے اس پہ جو بھی انکم ہوتی ہے وہ جناب سیدہ کو حاصل ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا حضور, میں نے بہت دیکھیے میرا کانفیڈنس دیکھیے اتنا سنجیدہ موضوع اور اتنے بھروسے سے پڑھا رہا ہوں جسے لوگ خود کو موضوع سمجھ کے چھوڑ دیا کرتے ہیں. محسوس کرنا بس. سن 7 ہجری میں جناب سیدہ کو یہ ملا ہے. چھینا کب گیا ہے؟ سن 11 ہجری. تو اس کا مطلب یہ کتنے سال رہا جناب سیدہ کے پاس؟ 4 سال یا کم سے کم 3.5 سال جناب سیدہ کے پاس. اب اس وقت کی اکنومی کو سمجھیے آپ. علماء بزرگ نے فدق کی جو انکم لکھی ہے زیادہ سے زیادہ, میں نے جو اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے, زیادہ سے زیادہ انکم لکھی ہے 1,20,000 درہم. کتنی؟ 1,20,000 درہم ایئرلی. سالانہ انکم کتنے لکھی ہے؟ 1,20,000. کم سے کم جو اہل سنت علماء کی کتابوں میں نظر آتی ہے انہوں نے لکھا کہ کم سے کم 40,000 درہم سالانہ. کتنے حضور؟ 40,000. تو آپ کم پہ اکتفا کرو, 40,000 درہم سالانہ. محسوس کیجئے گا, میں پوری ذمہ داری سے اور بڑے بھروسے سے یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. 40,000 درہم سالانہ جناب سیدہ کو حاصل ہوتا ہے. اس وقت کی اکنومی کو سمجھیے آپ, اس وقت کی کرنسی کو سمجھیے.
وہ وقت ایسا ہے کہ جب 1 درہم میں پورے دن کا گزارا ہو جاتا ہے، 8 سے 10 درہم میں پورا مہینہ نکل جاتا ہے۔ اس وقت کی اعلیٰ ترین سواری کیا ہے؟ بہترین سواری، سپیریئر سواری، وہ ہے ناکا، ہے نا، ناکا محسوس کرنا۔ 4 سے 5 درہم میں ناکا آ جاتا تھا اس زمانے میں، وہ بھی بہترین اور سب سے اعلیٰ والا، ہے نا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں جب اکنومی اور کرنسی یہ ہے کہ 8 سے 10 درہم میں پورا مہینہ گزر جاتا ہے، اس زمانے میں جناب سیدہ کے گھر میں 40,000 درہم سالانہ آ رہے ہیں۔ میں محسوس کرنا میں کیا پڑھانا چاہ رہا ہوں۔ سالانہ کا مطلب یہ کہ منتھلی کتنے ہو گئے؟ 3600 یا 3650 درہم۔ آپ 3500 پہ اکتفا کیجیے۔ 3500 درہم سالانہ مہینہ جو ہے وہ جناب سیدہ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں 10 درہم میں، 15 درہم میں، زیادہ کر لو 100 درہم میں پورے مہینے کا گزارا ہو جاتا ہے، اس زمانے میں جناب سیدہ کے گھر میں 3500 درہم پہ تک کی انکم کے آ رہے ہیں۔ اب اگر یہ جملہ رائے کا ہو گیا تو حضور اس سے آگے میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ حضور جس کے گھر میں منتھلی 3500 درہم آ رہے ہیں، اس کا شوہر مزدوری کرنے جا رہا ہے۔ نہیں مجھے کون صاحب سمجھا پاؤں گا یا نہیں سمجھا؟ جن کے گھر میں اس زمانے میں، جس زمانے میں 8 سے 10 درہم، 20 درہم، 100 درہم میں پورے مہینے کا گزارا ہو جاتا ہے اور 3500 درہم منتھلی انکم ہو رہی ہے، ان کا شوہر مزدوری کرنے جا رہا ہے۔ پھر اتنا پیسہ حضور چاہتا کہاں ہے؟ کیا جناب سیدہ مولا کائنات کو نہیں دے سکتی؟ کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے پھر، بلکہ جتنا بھی بدعت سے انکم ہوتی تھی وہ ساری انکم جناب سیدہ نے یتیموں اور مسکینوں کے وظیفے میں معین کر رکھی تھی۔ حضور جتنے بھی مدینے کا یتیم اور بیوائیں تھیں وہ سارا پیسہ ان یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں اور بیواؤں کے وظیفے میں جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھیننے والے نے حق فاطمہ نہیں چھینا تھا، بلکہ یتیم کے منہ پہ نوالا۔ بلکہ غریبوں کے منہ کا نوالا چھین لیا، یتیموں کا حق چھین لیا۔ محسوس کرنا ہو تو سن 7 ہجری میں ملا ہے اور چھینا کب گیا ہے؟ 11 ہجری۔ کیا کہہ کے چھینا ہے؟ نہ ہم آپ کے بابا کی حدیث ہے۔ اچھا حدیث بھی وہ نقل کی ہے جس کے وہ تنہا خود راوی ہیں، دوسرا کوئی راوی نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے سنا آپ کے بابا کی حدیث ہے، ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ تو محسوس کرنا جب یہ حدیث جناب سیدہ کے پاس پہنچی کہ دلیل یہ ہے چھیننے کی، تو جناب سیدہ اپنے ساتھ گواہ لے کر گئی، نہیں لفظ بدل دو، گواہ نہیں، ثبوت لے کر گئے۔ یہ وٹنس میں اور ایویڈینس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وٹنس کو جھٹلایا جا سکتا ہے، ایویڈینس کو نہیں جھٹلا سکتے، یہ ہے نا۔ گواہ کو جھٹلایا جا سکتا ہے، ثبوت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ جناب سیدہ گواہ نہیں ثبوت لے کر گئے۔ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہے جناب ام ایمن، یہ گواہ بعد میں ہے، ثبوت پہ۔ اب کہیں گے حضور کیسا ثبوت؟ اگر یہ کانسیپٹ میں جوانوں کے ذہن تک پہنچا سکا، کس حدیث کا سہارا لیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بابا کی حدیث ہے، ہم انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ جناب ام ایمن کون ہے؟ جناب ام ایمن ہے نبی کی کنیز اور کنیز خاص، ہے نا۔ اچھا آپ مجھے ایمان سے بتائیں
بیوی زیادہ محترم ہے یا کنیز؟ بیوی زیادہ محترم ہے نا. تو قرآن نے بھی بیوی کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ نبی کی ازواج جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. گھروں میں ایسے نہ داخل ہوا کر، یہ امت کی مائیں ہیں. اب محسوس کیجئے گا تو زوجہ کو لے جاتی کہ نہیں. مسئلہ گواہی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ثبوت کا. وہ کہ جو اس نے میرے بابا پہ بہتان باندھا ہے نا کہ نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا اور نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس لیے میں یہ ثبوت لے کے جا رہی ہوں. کیسے ثبوت؟ جناب ام ایمن جو ہے وہ ہے نبی کی کنیز. تو پوچھا حضور یہ کیا ثبوت ہوا؟ کہ اس لیے یہ ثبوت ہے کہ جناب ام ایمن در حقیقت میں نبی کے بابا کی کنیز تھی، جناب عبداللہ کی کنیز تھی. اور جناب عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو وراثت میں 3 چیزیں چھوڑ کر گئے. ایک تو مکان چھوڑ کر گئے، ایک کنیز چھوڑ کر گئے، ایک ناکا چھوڑ کر گئے. حضور ناکا بھی چھوڑا، کنیز بھی چھوڑی اور مکان چھوڑا. یہ چھوڑا میراث میں، اور یہ تینوں وراثت میں ملے ہیں نبی کو. مکان بھی نبی کو ملا، ناکا بھی نبی کو ملا، اور یہ ثبوت کے طور پہ کنیز بھی نبی کو ملی. اب اگر نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا تو پھر یہ کنیز کہاں سے آئی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ثبوت ہے. پہلے تو یہ ثبوت ہے جس مکان میں رسول رہ رہے ہیں وہ مکان وراثتاً ملا، جناب عبداللہ کا مکان تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثبوت نہیں ہوتا، نبی وارث نہیں ہوتا. لیجیے یہ نہیں مانتے تو پھر قرآن کی 3 آیتیں پڑھی. یہ جب جناب ام ایمن دربار میں گئی ہیں، اصل میں نام ام ایمن ہے جو ہے وہ کنیت ہے. نام ہے ان کا براکہ. براکہ کنیت ہے ام ایمن، اس لیے کہ انہوں نے رسالت مآب کی پرورش کی. اور رسالت مآب جب سن بلوغ پر پہنچے تو انہیں آزاد کیا اور پھر ان کا عقد کرایا اور جن سے ایک بیٹا پیدا ہوا ایمن. اس لیے ان کی کنیت پڑی ام ایمن. اور نبی ان کا ایسے ہی احترام کرتے تھے جیسے کوئی اپنی ماں کا احترام کرتا ہو. اس لیے کہ نبی کو پالنے والی بی بی کا نام ام ایمن ہے، پرورش کرنے والی بی بی کا نام. پر محسوس کرنا، میں 2 لفظ پڑھوں گا اور آگے گزر جاؤں گا، محسوس کیجیے گا. جناب ام ایمن نے بھرے دربار میں کہا کیا کوئی یہاں ایسا ہے جس نے میرے متعلق نبی کریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن جنت کے خاتونوں میں سے ایک خاتون ہے؟ تو وہاں بہت سارے ایسے بیٹھے تھے جنہوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ام ایمن جو ہے وہ جنت کے خاتونوں میں سے ایک خاتون ہے. تو اس کے بعد ام ایمن فرماتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کہوں گی وہ سچ ہوگا. کہاں بے شک وہ سچ ہوگا. تو جناب ام ایمن نے کہا میں اب گواہی دیتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے رسالت مآب نے یہ حق اپنی بیٹی کو دیا تھا. میں اب گواہی دیتی ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے رسالت مآب نے یہ حق اپنی بیٹی کو دیا تھا. ہم محسوس کرنا ہو تو انہوں نے بے ساختہ شریعت کا سہارا لیا. اچھا دیکھیے، اسلام پر حملہ کر کے ہی اسلام کو برباد نہیں کیا جاتا ہے. کبھی کبھی اسلام کا سہارا لے کر بھی اسلام کو برباد کیا جاتا ہے. چونکہ شریعت پر حملہ کرنے والے جو سامنے سے آتے ہیں وہ یقیناً دشمن اور کافر کہلاتے ہیں. منافق تو وہی ہوتا ہے جو اسلام کا لباس پہن کر اسلام پر حملہ کر رہا ہے. وہ کافر نہیں ہے، وہ منافق ہے. محسوس کرنا انہوں نے شریعت کو سامنے رکھا. حضور شریعت میں ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، یہ کہا نا. اور آج بھی آپ اہل سنت کے علماء سے جب اس بات پر مناظرہ کرتے ہیں کیا آپ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ ام ایمن نے گواہی دی، تو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ ہاں گواہی دی. لیکن مسئلہ یہی رکھتے ہیں کہ شریعت میں ایک عورت کی گواہی قبول، اسلام میں ایک عورت کی گواہی قبول.
اب یہ دیکھیے ستم ظریفی کیا، لوٹنے والا اسلام انہیں سکھا رہا ہے جو اسلام لے کر آئے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا اس شبد میں بھائی، اسلام کے قانون انہیں بتا رہا ہے جو اسلام لے کر آئے ہیں۔ جناب سیدہ خاموش نہیں تو اپنے بیٹوں کو پیش کیا۔ اب میں یہاں روکوں گا حضور، کہیے حسن حسین یہ میرے فرزند ارجمند ہیں، دونوں بیٹوں نے ماں کے حق میں گواہی دی، تو پھر شریعت کو اٹھا کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ حضور شریعت میں بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہے۔ توجہ، کیا کہا؟ بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول، میں پھر دوہرا رہا ہوں لفظ، بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول، یہی ہے نا؟ اب پھر کہہ رہا ہوں یہ اسلام انہیں سکھا رہے ہیں جو اسلام لے کر آئے، یہ شریعت انہیں بتا رہے ہیں جو شریعت لے کر آئے، اور آج بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں حضور بیٹوں کی گواہی کوئی اور گواہ ہوتا تو مان لیا جاتا، یہی کہتے ہیں نا آج بھی سینے پہ ہاتھ مار کر کہ بیٹوں کی گواہی اسلام کے حق میں، ماں کے حق میں، اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ میں کیا کروں، روایت نہیں عقل کے اندر اگر میں قرآن میں دکھاؤں کہ بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں جیسے قبول نہیں ہوتی، کہ کیسے سورہ مریم اور پڑھ کہ مریم کی طہارت کی سند دینے کے لیے کوئی باہر سے مولوی نہیں آیا تھا، بلکہ مریم کے بیٹے نے آغوش میں اٹھ کر بول کے بتایا کہ میری ماں طاہر بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ علی مرتضیٰ نے گواہی دی تو کہا آپ شوہر ہیں۔ کل ملا کے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ عزیزوں کی گواہی عزیز کے متعلق قابل قبول نہیں۔ میں ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں، عزیزوں کی گواہی، رشتہ داروں کی گواہی رشتہ دار کے حق میں قابل قبول نہیں۔ حضور اگر قرآن نے عزیزوں کی گواہی کو معتبر مانا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا مطلب کہ پڑھیے آیت ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو۔ نبی جسے بھی لے کے گئے وہ بیٹے تھے، وہ بیٹی تھی، وہ داماد تھے، اور گواہی کس کی؟ اسلام کی صداقت کی۔ پتا نہیں ایک بار کی گواہی نہیں، ارے جب اللہ اسلام کی صداقت کے معاملے میں نبی کے اپنوں کی گواہی قبول کر رہا ہے تو تم اللہ ہو کے کیوں بول نہیں کرتا؟ آپ کے بابا کا اب اچھا لفظ میں پھر میں ایک لفظ یہی پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے بابا کی حدیث ہے، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، لہذا یہ میراث نبی جو ہے اس پر آپ کا حق نہیں۔ اولاً تو تاریخ میں یہ کلیئر کر دیا جائے اور کہنے والوں کے لیے کہ فدق میراث نبی کا نام ہے ہی نہیں۔ اب پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، فدق میراث نبی ہے ہی نہیں۔ پھر پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ میراث اسے کہا جاتا ہے جو مرنے والا چھوڑ کے چلا جائے۔ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، فدق تو رسول زندگی میں دے کر گئے تھے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں میں سمجھ میں چل رہا ہوں شاید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میراث اسے کہا جاتا ہے جو جانے والا چھوڑ کے چلا جائے۔ فدق تو نبی جو ہے وہ اپنی زندگی میں دے کر گئے تھے۔ کہا یہ آپ کے جو فدق ہے اس پر آپ کا حق نہیں ہے بلکہ یہ بیت المال ہے۔ اب میں یہاں بحث کروں گا اور گفتگو کروں گا۔ فدق جو ہے وہ بیت المال یعنی اب یہ جوانوں کے لیے اسلام کا ایک ایسا بینک جس میں مسلمانوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے، اور ہر پیسہ جمع نہیں ہوتا، صرف زکوٰۃ، خیرات، خمس اس طرح کا پیسہ اس میں جمع ہوتا ہے۔ اس پیسے پہ ہر مسلمان کا حق نہیں ہوتا ہے، صرف ضرورت مند کا حق ہوتا ہے۔ بیت المال کی رقم پہ کس کا حق ہوتا ہے؟ ضرورت مند کا، یعنی
یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا۔ بیت المال کا حق کس کا ہوتا ہے؟ یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا۔ یہ بیت المال کا حق ہوتا ہے۔ محسوس کرنا ہے کیا کہہ کے چھینا ہے؟ یہ بیت المال ہے، بیس کنے بنایا ہے؟ یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، قبضانے کے لیے اس پوری پراپرٹی کو بیس کسے بنایا ہے؟ یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور کہ یتیم کے نام پر جمع کرنے والا ہر آدمی معتبر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اسلام کا لباس پہن کر کچھ غاصب و لٹیرے آ جاتے ہیں جو مستحقین کا سہارا لے کر حق جمع کر لیتے ہیں، ہے نا؟ یتیموں کا، غریبوں کا، یہ لفظ ذہن میں رکھنا۔ یہ کون سی ہجری میں چھینا گیا ہے؟ 11 ہجری میں۔ یہ جوانوں میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اگر میری گفتگو ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں سے سن کے ادھر سے جائے گی تو پھر نہ میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے نہ آپ کے سننے کا فائدہ۔ اس لیے کہ کم سے کم شیعہ کے ہر جماعت کو معلوم ہونا چاہیے کہ فدق اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ معاملہ ایک بات کا ہے ہی نہیں، فدق مسئلہ کیا ہے۔ چھینا کون سی ہجری میں گیا؟ 11 ہجری میں چھینا گیا، 7 ہجری میں جناب سیدہ کو ملا ہے۔ توجہ، پوری توجہ۔ کیا کہہ کے چھینا؟ یہ بیت المال ہے، یعنی یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا۔ ٹھیک ہے، یہ حق بیت المال ہے، یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا۔ 11 ہجری میں یہ کہہ کے چھین لیا، 40 ہجری آئی، سن 40 ہجری زمانہ ہے فقیر شام کا۔ 40 ہجری 40 ہجری میں فقیر شام نے فدق کا بینامہ 3 لوگوں کے نام کیا، مروان کے نام، اپنے بیٹے یزید کے نام، اور عمرو ابن سکون کے نام۔ کس کے نام کیا؟ تیسرے خلیفہ کے بیٹے عمرو کے نام، اپنے بیٹے یزید کے نام، اور کس کے؟ مروان کے نام۔ کس کا بینامہ کیا؟ فدق کا۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ حق زہرا نہیں تھا، نعوذ باللہ، یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ بیت المال تھا، غریبوں کا حق، یتیموں کا حق تھا، تو پھر تم نے اپنے اباؤں کا بینامہ کیوں کرایا؟ لیکن بڑے سنانے میں آپ سنے میں تحقیقی گفتگو آپ سے تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے، اہل سنت نے کیا لکھا ہے کہ یہ فدق جو ہے وہ بیت المال ہے، اور پھر اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مانیہ نے 3 لوگوں کے نام اس کا بینامہ کرایا، اپنے بیٹے یزید کے نام، مروان کے نام، اور عمرو کے نام۔ ٹھیک ہے، بینامہ ہو گیا۔ بینامے کا مطلب کیا ہے؟ تو بینامہ اس لیے کرایا کہ اب یہ بیت المال سے الگ پراپرٹی ہو گئی، اب اس پہ غریبوں کا حق نہیں، ہمارا اور ہماری نسلوں کا حق ہوگا۔ آج کے زمانے کے لیے ایسے سمجھا دوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں وقف کی زمین پر کوئی متولی قبضہ کر لے اور وہ یہ سوچے کہ اب متولی نسل در نسل میری اولادیں بنیں گی تو ہم میں کوئی اور نہیں بنے گا۔ محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل وقف کی زمین کو قبضہ لینا۔ تو یہ ایسے ہی انہوں نے بیت المال میں سے اسے الگ کرنے کے لیے بینامہ کرا دیا۔ کون سی ہجری میں؟ 40 ہجری۔ لیجیے حضور، سن 84 ہجری ہارون رشید کا زمانہ آیا، بنی عباسی حکومت کا 60 ہجری کے بعد کا، یعنی 70 ہجری کے آس پاس آغاز ہے۔ انہوں نے بھی اپنی حکومت بنانے کے لیے فدق کو ہی مدعا بنایا۔ مسلمانوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ رسول کی بیٹی کا حق دلوائیں گے، توجہ، اور اسی کو مدعا بنا کر وہ اپنی پاور میں آ گئے اور سرکار میں آ گئے، لیکن دیا نہیں۔ 84 ہجری کے آس پاس ہارون رشید مامون کے زمانے میں جب دیکھا ہارون رشید نے کہ مسلمان اس سے دور ہو رہے ہیں، تو اس نے یہ کیا انہیں قریب کیسا کیا جائے کہ بس فدق یہ ایک مدعا ہے جو قریب کر سکتا ہے۔ کیسے؟ کا اعلان کر دو کہ فدق کا حق جو ہے وہ آل نبی کا ہے اور ہم وہ ان کو دینے والے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا وہ سارا حق تو ہماری پراپرٹی میں آتا ہی نہیں، تھوڑا سا حصہ آتا ہے اور حصہ فلاں کی حکومت میں۔ تو کہا یہی تو فائدہ ہے، آپ بس اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ حضور آپ ان سے لے آؤ اور جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہم دینا ہی چاہتے ہیں۔ یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ تھا، غور کر رہے ہیں آپ؟
میں جو لفظ پڑھنا چاہتا ہوں حضور محسوس کرنا. پھر 100 کچھ ہجری میں منصور کے ذریعے عبدالعزیز کے ذریعے یہ حق دے دیا گیا. 118 ہجری 19 ہجری میں سے پھر چھین لیا گیا. اب کہاں ہے؟ اب حجاز کے قریب مکے سے 30 میل کے فاصلے پر زمین سعودیہ عرب میں اب یہ پراپرٹی موجود ہے. اب میں ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں, میں نے بڑی محنت کی ہے یہ پہنچانے کے لیے. حضور سعودی کو چاہیے کہ اب لوٹا دیں. کیا کہنے اس زمانے میں کیا کہنے اس زمانے میں بہت بڑی انکم سورس کا نام فدق تھا. اس زمانے میں سعودی کے لیے بہت بڑی انکم سورس کا نام فدق نہیں, اس لیے کہ اس کے پاس اپنے تیل کے کنویں ہیں اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں انکم سورس کے لیے. اب اتنی بڑی انکم سورس کا ذریعہ فدق نہیں ہے جتنا اس زمانے میں تھا. اب اس کے پاس کمائی کے اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں. اب لوٹا دے نہیں لوٹائے. لکھ لیجئے, ایسا نہیں ہے کہ لوٹانے سے غریب ہو جائے گا, نہ, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی لوٹانے سے, پر لوٹائے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اب لوٹا دیا تو پچھلے سارے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. پچھلے سارے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. تب فدق کو کھا کون رہا ہے؟ سعودی. فدق کی انکم کا استعمال کون کر رہا ہے؟ سعودی. اب مسلمانوں مجھے ایمان سے بتاؤ کیا کہہ کے چھینا گیا تھا؟ بیت المال, غریبوں کا حق, یتیموں کا حق, مسکینوں کا حق, اور اب کھا کون رہا ہے؟ سعودی. پتہ نہیں ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے. تو حضور اب میں اپنی کتاب کی نہیں, اٹھاؤ صحیح بخاری اور اس میں سے ایک حدیث نبی کی پڑھنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری میں لکھا ہوا کہ نبی فرماتے ہیں کہ جس نے بھی یتیموں کا حق بنایا اسے جہنم میں الٹے منہ پھینکا جائے گا. ارے یہ سعودی کو جنتی کہاں سے لگا ہے؟ یہ تو تمہارے ہی مطابق دوزخی ہے, ہمارے اکارڈنگ نہیں. یہ تو آپ ہی کے اکارڈنگ دوزخی ہے. اب میں کس سے بھی بڑھ کے لفظ کہنا چاہتا ہوں, میرا آپ آمادہ ہے تو اس جملے کا لطف لیں گے. حضور آپ کون کھا رہی ہے؟ یتیموں کا, مسکینوں کا, غریبوں کا. نہیں مانتے ہم نعوذ باللہ ایک لمحے کے لیے کہ فدق جناب سیدہ کہا کہ ہم نے تسلیم کر لیا نعوذ باللہ کہ یہ یتیموں کا حق ہے. کھا کون رہا ہے؟ سعودی. اب سمجھ میں آیا کہ کبھی بھی سعودی حق والوں کی حمایت میں بیان کیوں نہیں دیتا؟ میں اس سے بڑا جملہ نہیں پڑھ سکتا. ساری دنیا کے ظلم کے خلاف تنہا ایران سر اٹھائے ہوئے ہیں. تم نے کبھی دیکھا کہ سعودی نے کبھی ایران کی سپورٹ میں بیان دیا ہو, ایران کی حمایت میں بیان دیا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور حرام کھانے والے کبھی حق کی حمایت نہیں کرتے. سلام بھیجنا محمد والے ہجری سے یہ مدہ چلا ہے اور 1444 ہجری آ گئی, یعنی 1437 سال اس مسئلے کو ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ اور آج تک مسلمان کلیئر فیصلہ نہیں کر پایا یہ حق کیا ہے. 1437 سالوں میں یہ حضور فدق نہیں ہے, یہ اسلام میں تفرقے کی وجہ ہے. محسوس کرنا, میں جو لفظ پڑھنا چاہتا ہوں, مسلمانوں نے اس مسئلے پر اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہے. اس لیے کہ اگر یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا نا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور محسوس کرنا, اس لیے کہ جھوٹی خلافتوں کو صرف یہی بچائے ہوئے ہے. نہیں کر رہے میں کہنا چاہتا ہوں اس مدے کو کیوں دبا رکھا ہے؟ جھوٹی خلافتوں کو یہی بچائے. اب ستم ظریفی دیکھی, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, میں دلیل دے کے جا رہا ہوں کیسے. اتنے سالوں سے ایک پراپرٹی کے 2 دعوے دار, اور ستم ظریفی یہ ہے کہ تاریخ لکھنے والوں نے دونوں کو صدیق لکھ دیا. نہیں ہوتا تو میں اس کی اور وضاحت کروں. حضور مثلاً یہ مائک پراپرٹی, میں آ کر کہوں کہ یہ میری پراپرٹی ہے, اور یہاں جو بیٹھے ہیں وہ
یہاں کے متولی کا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، یہ عزا خانے کی پراپرٹی ہے، درگاہ کی پراپرٹی، تو ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے نا، یا تو درگاہ کے متولی جھوٹے ہیں یا میں جھوٹا ہوں۔ لیکن جو جانتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کہیں گے نا کہ مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ درگاہ کی پراپرٹی، یا اگر ڈائریکٹلی بھی نہ بولے تو کم سے کم یہ تو کہیں گے کہ بھائی ان دونوں میں کوئی ایک تو جھوٹا ہے، پتا کرو کہ جھوٹا کون ہے، کم سے کم تحقیق تو کریں گے نا بھائی، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اگر نہیں بھی جانتے تو کم سے کم یہ تو کریں گے بھائی جھوٹ کون بول رہا ہے، دونوں کا تو نہیں ہو سکتا، یا تو یہ مولانا کا ہے یا یہ درگاہ کا مائک ہے۔ فدق کے دو دعوے دار، سیدہ کہہ رہی ہے یہ میرا حق ہے، لوٹنے والا کہہ رہا ہے یہ آپ کا حق نہیں ہے، اور تاریخ نے دونوں کو صدیق لکھ دیا، ایک کو بھی صدیق اکبر اور ایک کو بھی صدیق کبریٰ، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے۔ یہی مسئلہ ہارون رشید کے دربار میں آ گئے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کون سی بات، کہ ایک پراپرٹی فدق کے دو دعوے دار ہوئے اور تاریخ نے دونوں کو صدیق کہہ رہی ہے، یہ بھی سچے اور یہ بھی سچے، تو ہارون رشید نے کہا حضور یہ مسئلہ اگر موجودہ وقت میں کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ بس بہلول ہے، بہلول کو بلایا جائے، بہلول بتائے گا کہ ان میں سچا کون ہے، بہلول کو بلایا گیا اور بہلول نے پوچھا بہلول آپ بتائیے آپ کی نظر میں سچا کون ہے، تو بہلول مسکرا کے کہا ہارون رشید کیا تو قرآن کو نہیں مانتا ہے، میں پتا نہیں کیا تو قرآن کو نہیں مانتا ہے، کیا مانتا ہوں، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں میری نظر میں کیا ہے، قرآن سے پوچھنا کہ سچا کون ہے، کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے آیت نہیں پڑھی ابنانا و ابناکم ونساءنا ونساءکم کل سچے مل کے جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، اور یہ جسے رسول لے گئے تھے وہ سچا تھا اور جسے چھوڑ گئے تھے وہ جھوٹا تھا۔ سچے کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور حضور یہی صداقت جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ اسی صداقت اور اسی موقع کی ہے۔ ارشاد الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہ یہی آیت ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اچھا یہ جملہ چونکہ حالات بہت پرآشوب ہیں تو دلوں کو مضبوط اور حوصلہ افزائی کے لیے میں اس آیت کی بس 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، شرح کروں تاکہ جوانوں کے حوصلوں میں اضافہ ہو سکے، محسوس کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یہ ہے نا ایمان لانے والے، اللہ ان سے بات کر رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، ان سے نہیں کہہ رہا ہے جو ایمان لے کر نہیں آئے، ان سے کہہ رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے ان سے؟ اے ایمان لانے والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، آیت کا مزاج پہچانی، اللہ ان سے کہہ رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ انہیں ڈراتا جو ایمان لے کر نہیں آئے، اللہ ایمان لانے والوں کو ہی ڈرا رہا ہے، اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرتے رہے نا تو کائنات میں تمہیں پھر کوئی اور نہیں ڈرا سکتا، شاید یہ اللہ سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بہادر صرف اس کائنات میں اللہ سے ڈرتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ توجہ کیجیے گا، تو اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے حضور کہ صرف دسترخوان پہ ساتھ رہو اور مصیبت کے وقت فرار رہو، یہ ساتھ نہیں ہے نا کہ دعوت ولیمہ میں تو ساتھ نظر آ رہے تھے، پریشانی کے وقت موبائل آف ملا ہے، ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، چونکہ قرآن کا حکم ہے اور امر کا صیغہ ہے اور آج بھی زندہ ہے۔ اے ایمان لانے والوں، یعنی آپ سے مجھ سے اس دنیا میں جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں آج بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ نے 2016 سے 17، 18 اور 2015 میں
ایک تبلیغ کرنے والے کو نیشنل ٹی وی پہ دیکھا ہوگا 3 پیس کا سوٹ پہن کر گلے میں ٹائی لگا کر وہ تبلیغ کیا کرتا تھا، ہے نا، اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کو پیغام دیتا تھا اور بڑے شوق سے کہتا تھا حضور رسول تو مر گئے، نہ ان سے مانگ سکتے ہیں، نہ انہیں بھلا سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں مسلمانوں اگر محمد یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مر گئے تو قرآن کے اس حکم کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارے نہیں بھائی آپ نہیں کر رہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی یہ حکم آج بھی زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد آج بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ دے رہا ہے، جس کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ دے رہا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں نبی کا جانشین ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی۔ یہ کوئی اور نہیں نبی کا جانشین جس کے ساتھ ہونے کا حکم آج بھی زندہ ہے۔ اب میں یہ چونکہ بات آئی ہے تو پڑھتا چلوں اور یہ مربوط بھی، ہم جس وقت کے امام کے زیر سایہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ توجہ، یہی وجہ ہے کہ اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی ہر عبادت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان کا ظہور فرما، جلد از جلد ظہور فرما۔ یہ دعا ہے تاکہ ہمارا امام، لیکن اب میں یہ جوانوں آپ کے لیے پیغام ہے، اندازہ خطابت نہیں ہے، صرف ایک پیغام ہے۔ امام جب آئیں گے تو ظہور کہاں سے فرمائیں گے؟ ظہور کہاں سے ہوگا؟ اور پھر پوچھ رہا ہوں، ظہور مکے سے۔ مکے میں کس جگہ سے ظہور ہوگا؟ خانہ کعبہ سے، خانہ کعبہ سے۔ امام جب آئیں گے خانہ کعبہ سے ظہور کریں اور یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، اور علماء بزرگ سے 1000 دفعہ آپ نے سنا ہوگا۔ میں بس ایک لوجک آپ کے ذہن تک پہنچا رہا ہوں۔ امام آئیں گے خانہ کعبہ سے ظہور فرمائیں گے اور آنے کے بعد پانی پر مصلی بچھائیں گے۔ یہی ہے کہ آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ اس ساری کائنات میں عبادت کرنے کے لیے مکے سے اچھی جگہ ہے کوئی؟ یا کسی قرآن کی حدیث، کسی قرآن کی آیت یا رسول کی کسی حدیث میں کہیں یہ ملتا ہے کہ پانی پہ نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا؟ ورنہ میں رسول کی حدیث اور قرآن مجید میں دونوں میں دکھاؤں کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا کیا شرف ہے نا؟ سب سے اعلیٰ ترین مقام لکھا ہوا ہے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ہے۔ تو امام جب ظہور کعبے سے فرما رہے ہیں تو مکے میں مصلی بچھا لیجیے خانہ کعبہ میں اور جماعت قائم کریے۔ وہاں نہیں بچھا رہے ہیں تو روایات میں مدینہ آئیں گے، مدینہ بچھا لیجیے، مسجد نبوی میں، نجف آ جائیں، روضہ علی میں بچھا لیجیے، کربلا آ جائیں، اشرف الزمین ہے، زمینوں کی سردار ہے، تو کربلا میں بچھا لیجیے۔ یہ پانی پہ کیوں بچھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، محسوس کرنا۔ اگر تنہا نماز پڑھنا ہی مقصد ہوتا تو مصلی کعبے کی زمین پہ بچھتا، پانی پہ نہ بچھتا۔ پانی پہ بچھنے کا مطلب کیا ہے؟ جملہ رائے گانا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مصلی کی صورت میں مسند امامت سجا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاید آپ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ مصلی کی صورت میں مسند امامت یہ پانی پہ ہی کیوں بچھائی جا رہی ہے؟ جبکہ اصول اور اس سے پہلے تو کسی امام نے مسند امامت پانی پہ نہیں بچھائی۔ یہ ہمارے وقت کے امام ہی کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم نے دیکھا ہوگا ہم نے 2 جگہ مسندیں سجائے۔ مسند امامت یا تو تخت پر سجائی گئی یا منبر پر سجائی گئی۔ تو حضور آپ نے قانون کیوں بدل دیا؟ کہ آپ نے تاریخ میں غور نہیں کیا؟ ہم نے مسند امامت تخت پر لگائی تھی تو کچھ بد کردار اچھلے اور تخت پر آ گئے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بد کردار اچھلے
बना बैठे। हमने मिंबर पर लगाए तो फिर कुछ जाहिल आए और मिंबर पर जा बैठे। अब हम पानी में भी आगे बता रहे हैं, अब अगर किसी की औकात है तो वो पानी में आगे दिया। आपने तख्ती कटवा लिया और मिंबर पे कब्जा किया। अब हिम्मत है तो पानी को कब्जा करने का। तो यानी ये मौजज़ा है इमाम का। मसनद मुसल्ला नहीं है, मुसल्ले की सूरत में मसनद इमामत है। इमाम नमाज करा रहे हैं, मामूम जो है वो जनाब ईसा है, जमातियों में जनाब खिज़र है, जनाब इदरीस है, जनाब अजीज है, असहाब कहफ है। अब आप अंदाजा लगाएं, जिसके जमाती इतना आला है, इमाम कितना आला हो, आप महसूस करते हैं। जिसका मामूम ऐसा हो कि जो मुर्दों जिंदा कर रहा हो, जो मिट्टी के परिंदे बना रहा हो, जो पैदाइशी अंधे को आंखें दे रहा हो, है ना, जिसका मामूम जनाब ईसा है ना, जिसका मामूम ऐसा है, उनका इमाम कैसा होगा। इसलिए कि जमात कराने का हक उसे ही है जो जमात में सबसे अफजल होता है। यह उसूल है कि नहीं है? जमात कराने का हक उसे है जो जमात में सबसे अफजल होता है। तो इमाम पानी को मुसल्ला बिछा रहे और जमात हो रही है, और जमात के बाद इमाम एक निज़ाम अदालत कायम करेंगे। अदल, निज़ाम अदल, एक अदालत कायम करेंगे। अदालत इमाम की क्या होगी? मैं जवानों खुदा के वास्ते ये जुमला बड़े गौर से, और मैंने यकीन जानी पूरी मजलिस में अंदाजा खिताबत के मुतालिक मजलिस ही नहीं पढ़ी, बस आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ ताकि बात पहुंच जाए। मैं कभी भी इतने स्लो इस कदर अंदाज में खिताब करता भी नहीं, लेकिन चूंकि साहिबान शऊर जब सामने तशरीफ फरमाओ तो पढ़ने का लुत्फ आता है। इमाम का निज़ाम अदालत ये होगा कि उलमाए बुजुर्ग ने ये पेशन गोई की है, रिवायात में मिलता है, मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना है, किताबों में भी पढ़ा है कि इमाम का निज़ाम अदालत ये होगा कि शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिएंगे। रिवायत है कि नहीं है? अब ये पढ़ना कितना आसान और सुन लेना कितना आसान, इसे प्रैक्टिकली तौर पे देखो कभी, ये कितना मुश्किल काम है। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। हजूर, शेर के लिए शिकार करना जुर्म नहीं है, अल्लाह ने उसकी फितरत ही ये रखी है कि वो शिकार करके खाएगा, है ना, उसके लिए जुर्म नहीं है। बकरी उसके बगल में खड़ी है और वो शिकार नहीं कर रहा है, ये प्रैक्टिकली तौर पे कितना मुश्किल है महसूस करना। मैं जो लफ्ज़ पढ़ना चाहता हूँ, और जो लोग शेर के बारे में नॉलेज रखते हैं वो इस फिक्रे का लुत्फ लेंगे। शेर शिकार कब करता है? जब वो भूखा, है ना। शेर कभी भी शौक के लिए शिकार नहीं करता है, इससे बढ़ के लफ्ज़ हो, और जो शौक के लिए शिकार करता हो वो शेर नहीं होता है। वाह, क्या कहना। शेर कभी भी शौक के लिए शिकार नहीं करता। शेर शिकार कब करता है? जब वो भूखा हो, जब वो भूखा हो। बकरी उसके बगल में खड़ी है और वो शिकार नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इमाम का निज़ाम अदालत ये होगा कि इमाम की हुकूमत में जानवर भी भूखा नहीं रहेगा। इमाम की हुकूमत में जानवर भी भूखा नहीं होगा। और अगर ये नहीं मानते कि हुजूर उसकी मूल की बात है, वो शिकार नहीं कर रहा है, महसूस करें, तो उसकी फितरत तो है ना शिकार करना, और वो शिकार नहीं कर रहा है, तो फिर ये मानो इमाम होता ही वो है जो फितरतों को बदल दे। नहीं लफ्ज़ नहीं पहुंचा, ये इसका ऐसा हक अदा हो ही नहीं पाया, पढ़ ही नहीं पाया। इमाम होता ही वो है जो फितरतों को बदल दे। अच्छा, ये तो शेर है, शेर अपने आप में शेर होता है, बहादुरी की सिफत उसमें होती है, शुजा होता है, किसी से खौफज़दा नहीं होता, बहादुर होता है। ये वजह हर बहादुर इंसान को शेर से तशबीह दी जाती है कि देखो ये शेर जा रहा है ना। लेकिन दुनिया का, मैं जो पहलू पढ़ना चाहता हूँ उस पर गौर करना, दुनिया का सबसे बुज़दिल जानवर है बकरी, इसीलिए उसको बुज़दिल कहा जाता है।
बुस कहते हैं अरबी में बकरी को, दिल यानी कमजोर दिल वाला जानवर है ना। ये बकरी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि शेर के बगल में जाके खड़ी हो गई। वाह 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 अरे भाई शेर को शेर होता है, क्या कहते हैं, बकरी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। इसका मतलब ये है इमाम का निजाम अदालत ये होगा कि इतना चैन और अमन होगा, कोई किसी से खौफजदा नहीं होगा, कोई किसी से डरेगा नहीं। तो हुजूर अब आप अगर कोई कहेंगे मौलाना ये तो पता नहीं कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, आप कैसे मान, शेर हमला न करे या ना करे आप कैसे माने। आप तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आप अल्लाह थोड़ी है जो सब फ्यूचर का आपका कहा हुआ सही हो जाएगा। तो आप कदीमी जमाने में आ जाए, पास्ट पे तो यकीन करेंगे, है ना। आइए मैं दिखाऊं आपको, जिंदान में चंद भूखे शेर और नाबिना है, इमाम को जिंदान में फेंका गया। आप होता है उन्हें महसूस हुआ कि गजाई सर उठाए और हमलावर हुए, लेकिन जैसे ही खुशबू इमामत को महसूस किया तो जो सर उठ रहे थे वो झुकते हुए चले गए। भाई यही है ना, जैसे खुशबू इमामत को महसूस किया तो जो सर उठ रहे थे झुकते हुए चले गए। अब ये जिंदान की कितनी अजीम तरीन तारीख है, इस पर गौर कीजिए आप। हजूर भूखे हैं और नाबिना है, मालूम नहीं है कि क्या आने वाला है। एहसास हुआ कि किसी चीज को फेंका गया है, समझे कि ग़िज़ा आई, सर उठाया और उस तरफ हमलावर हुए जिस तरफ से आवाज आई। जैसे खुशबू इमामत को महसूस किया, सर झुकाते हुए चले गए, झुकते चले गए, है ना। अब मैं एक लफ्ज पढ़ना चाहता हूं, सर झुकाने वाले कौन है? शेर। किसके कदमों में? इमाम के कदमों में। हमने तो सुना था जो शेर होता है वो सर झुकाता ही नहीं। जो सर झुका दे तो शेर नहीं होता। इसका मतलब यह है, अब ये जो तारीख जिंदान है ना, ये इस बात की गवाही दे रही है इमाम के कदमों में सिर्फ शेर ही सर झुकाते हैं। शेर झुका रहे किसके कदमों में? इमाम के कदमों में। मैं यहाँ लफ्ज पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इसकी कैफियत को महसूस कर लेना। बहुत हसास भरा जुमला और बहुत हसास भरी कैफियत पढ़ना चाहता हूँ। शेर नाबिना, अंधे, उनकी आंखें फोड़ दी गई, लेकिन इमाम को पहचान लिया। ये हर उस मुनाफिक का जवाब है जो चीख चीख के गला फाड़ के ये कहता है कि जब तुमने अपने ईमान को देखा ही नहीं तो पहचानोगे कैसे? जिंदान की तारीख इस बात का ऐलान कर रही है कि ईमान को पहचानने के लिए आंखों की नहीं, खून की तहारत की जरूरत है। अक्ल की बसारत की जरूरत है, खून की तहारत की जरूरत है। लेकिन ये जिंदान की तारीख कितनी गवाही दे, इस वाक़े के कितने पहलू हैं। अब एक पहलू ये सुनिए, हजूर भूखे हैं, ग़िज़ा इनकी जरूरत है। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, वो जो मैंने कहा है ना कि शेर शौक के लिए शिकार नहीं करता है ना, ये उसकी दलील बना रहा। भूखे है कि नहीं? तो अब ग़िज़ा इनकी जरूरत है, शौक नहीं है। भूखे हैं तो ग़िज़ा इनकी जरूरत है, शौक नहीं। जरूरत है, इन्हें महसूस हुआ कि ग़िज़ाई हमलावर हुए, खुशबू इमामत को महसूस किया, अपनी जरूरत को भूल गए और इमाम के कदमों में सर रख दिया। अब अगर ये जुमला पहुंच जाए मेरे साथ रहिए, इसका मतलब यह हुजूर जो इमामत पर अपना शौक नहीं, अपनी जरूरत कुर्बान करते उसे शेर कहा जाता है। ये लफ्ज समझ जाता है, मैं बहुत दूर तक ये लफ्ज सफर कराने वाला। जो इमामत पर अपना शौक नहीं, अपनी जरूरत भी कुर्बान करते उसे शेर कहा जाता है। यकीन नहीं आता तो आओ ज़मीन करबला पर और एक शेर अलकमा में खड़ा हुआ है, प्यासा है, पानी उसकी जरूरत है, चुल्लू पे लिया पर ये
عدالت یہ ہوگا کہ امام کے زمانے میں کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا, امام کے زمانے میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا. لیکن حضور اب میں جو روایت پڑھنا چاہتا ہوں اس کی کیفیت کو محسوس کیجیے گا. امام جب قصاص لیں گے تو سب سے پہلے قصاص امام قاتلان زہرا سے لیں گے. آیت اللہ وحید خراسانی کتاب فاطمۃ الزہرا اور دیگر علماء نے مختلف کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے کہ امام جب آئیں گے قاتلان زہرا کو قبروں سے نکالیں گے, انہیں زندہ کیا جائے گا اور امام انہیں ایک پیڑ سے لٹکا دیں گے اور اس کے بعد ان کے جسموں میں آگ لگائیں گے. دیکھیے میں ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں, کسی بھی امام نے جب بھی قصاص لیا تو جلایا نہیں ہے کبھی کسی نے. مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی, مولانا وصیت کی حسن صرف ایک ہی ضربت مارنا, نہیں ہے. کربلا کے قاتلوں سے قصاص لیا گیا تو جلایا نہیں گیا ہے کسی کو. قصاص جب بھی لیا گیا ہے جلایا نہیں. یا تو پہلے امام نے جلایا ہے یا آخری امام جلایا. لفظ علی نے اللہ کے دشمنوں کو جلایا تھا اور آخری امام فاطمہ کے دشمنوں کو جلایا. کیا کہہ رہے ہیں, یہ بالکل تاریخ ہے. امام جب آئیں گے ان کے جسموں پر آگ لگائیں گے, محسوس کرنا حضور کیفیت کو, اور وہ ایک مرثیے کا مصرع پڑھیں گے جس کا مفہوم یہ ہوگا جب آگ لگائیں گے تم وہی ہونا جس نے میرے جدہ امجدہ کا دروازہ جلایا تھا, تم وہی لوگ ہونا جنہوں نے میری جد ماجدہ کے پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا. کیا مصیبت ہے, معلوم ہے روایات میں یہ ملتا ہے اور ہے روایات میں موجود کہ وقت آخر جسے سیدہ نے مدد کے لیے بلایا ہے نا وہ کوئی اور آخری امام ہے. یہ کہہ کے آواز دی یا مہدی ید لکھنی ہے, میرے لال میری امداد کو آؤ, میری مدد کو. دیکھیے فضائل میں یقیناً کمی رہی ہو لیکن مسائل میں کوئی کمی نہ رہی. ابھی یار کی بستی میں اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. نبی کی بیٹی ہے. مجھے نہیں پتا عزیزانو کہ باپ کو بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے اور بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے, بس آپ اندازہ کیجیے. ایک عجب محبت ہوتی ہے, قیامت کی محبت ہوتی ہے. اور اگر میں دلیل کے طور پر کہوں تو اسے ایسے سماعت کیجیے, اگر باپ بیٹی کی محبت دیکھنی ہے تو کربلا میں آؤ اور دیکھو کہ سکینہ کو اپنے باپ سے کتنی محبت اور بابا کو سکینہ سے کتنی محبت. میں ایک دلیل بنانا چاہ رہا ہوں باپ اور بیٹی کی محبت کے لیے, میں ایک دلیل بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ بھائی مجھے مسائل کی کیفیت پہنچانے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ باپ کو بیٹی سے کس قدر محبت ہوتی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت زمین کربلا پر غازی ابو فضل عباس کے بازو قطع ہوئے, بازو کاٹے گئے, کوئی روایت تو نہیں ملتی نا کہ علی آئے ہو اور آ کر کہو میرے لال عباس تیرا بابا آیا. جب امام حسین زین سے زمین پر آئے اور شمر کن خنجر سے امام حسین کا گلا کاٹ رہا تھا تو ماں زہرا جو آئی ہے میرے لال تیری ماں آئی ہے. پر کہیں روایت یہ تو نہیں ملتی کہ علی آئے ہو اور آگے کہا حسین تیرا بابا علی آیا. کسی بیٹے کے پاس نہیں آئے, کسی شہید کے پاس نہیں آئے, لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ شام غریبہ میں جب جلے ہوئے خیموں کی رات پر زینب پہرا دے رہی تھی تو علی تشریف لایا ہوا ہے کہ میری لاڈلی زینب تیرا بابا علی آیا. مجھے نہیں معلوم ہے جب آپ باپ کو بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے, بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے. یہ میں نے صرف محبت کو ظاہر کرنے کے لیے جملے پڑھے ہیں. مجھے نہیں معلوم بتاتا رہو جناب سیدہ کو اپنے بابا سے کتنی محبت ہے, کتنی الفت ہے, لیکن ہاں جناب سیدہ کا ایک فقرہ ایک جملہ ان کی محبت کا احساس دلاتا ہے
اور ان کی یتیمی کی غربت کا اندازہ کرواتا ہے. سنے گا دادارو, جب بھی بی بی فاطمہ کوئی بات کہتی ہے نا, جناب سیدہ جب بھی کوئی بات کہتی ہے تو بات کہنے سے پہلے ایک فقرہ ضرور کہتی ہے, بابا آپ کے بعد. مجھے نہیں معلوم اس میں کتنی مضبوطیت ہے. بابا آپ کے بعد, بابا آپ کے بعد ہم پر وہ مصیبتیں ہوتی کہ اگر دل پہ کوئی اڑ جاتی تو مصر راز ہو جاتے. لیکن سنیں گے دادا, اسی مرثیے کا ایک مصرع ہے جناب سیدہ نے بیان کیا ہے. شہزادی گریہ کرتے ہوئے فرماتی ہے, بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ ایسے روتی ہے جیسے رات کے سناٹے میں کسی درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کوئی کبری پرندہ روتا ہو. آپ اس جملے کا احساس کریں. بابا آپ کی بیٹی فاطمہ ایسے روتی ہے جیسے کسی درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کوئی کبری پرندہ روتا ہو. معلوم ہے یہ رات کے سناٹے کا لفظ رکھا ہے جناب سیدہ نے اس لیے کہ رات کے سناٹے میں کم آواز بھی زیادہ نظر آتی ہے. اور پھر فرما رہی ہے رات کے سناٹے میں کسی درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کوئی کبری پرندہ روتا ہو. معلوم ہے جناب سیدہ نے کبری پرندے سے تشبیہ کو دی ہے اس لیے کہ جو کبری پرندے کے بارے میں جانتے ہیں وہ محسوس کریں گے. کبری پرندہ ایک نازک سا پرندہ ہوتا ہے, چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے. وہ اپنی پوری جسم کی توانائی کے ساتھ بھی اگر کچھ بولے تو بس اتنی آواز نکلتی ہے کہ برابر والے سن سکے. یعنی فاطمہ کہنا یہ چاہتی ہے بابا تیری بیٹی گھٹ گھٹ کر ہوتی ہے محسوس کر لیجئے گا. شہادت جناب سیدہ کے موقع پر امام حسن کی عمر 7 برس ہے, صرف 7 برس. ان سے چھوٹے ہیں امام حسین, ان سے چھوٹی ہے جناب زینب, اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے جناب ام کلثوم. اور تاریخ میں جناب ام کلثوم کی عمر 3 برس یا 4 برس لکھی. اب جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں, آپ کی اولادیں سلامت رہے, اپنی اولادوں کی محبت دل میں لے کر یہ حضور کیا قیامت کا منظر ہوگا کہ جب 3 سال کی بچی کے نظروں کے سامنے اس کے گھر کے دروازے میں آگ لگ رہی ہوگی. اللہ اکبر. وہ یہ کیفیت پتہ نہیں کہاں تک پر پہنچا. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب آیت اللہ وحید قریشی کا یہ خطرہ ہے, کہتے ہیں کہ قیامت کا منظر تھا. قیامت کا منظر تھا بیٹیوں کے سامنے چلتا ہوا دروازہ تھا, وہ دروازے سے دروازے میں ہمیں پشت لگائے کھڑی تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب کلثوم نے اپنی بہن زینب سے کہا, آج اے زینب دروازے میں آگ لگی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ اللہ کے دامن میں لگ رہا ہے. لیکن قیامت میں جب گزری, جب بیٹیوں نے قیامت کا منظر دیکھا کہ چلتا ہوا دروازہ آگے بھائیوں میں رہ گیا, سوائے مضمون کا بلا کے چلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ کے پہلو میں گرا. ادھر شہزادی نے آواز دی, جلدی کرو, اس لیے کہ میری مچھلیاں چھکس کا ہو گئی. بس یہ آخری جملے پڑھنا گا تو مجلس تمام ہو جائے گی. سنیں گے اندر کیا کیفیت ہے کہ جناب سیدہ کے پہلو شکستہ ہے, شہادت محسن ہو چکی ہے. قیامت ہے نظاروں, قیامت ہے. میں کیا بیان کروں. ایک روز مسجد نبوی میں قمر اور سلمان بیٹھے ہوئے تھے اور مولائے کائنات کا تبصرہ کر رہے تھے. سلمان نے فرمایا, قمر میں نے علی کو چند مقام پر روتے ہوئے دیکھا, میں نے اپنے آقا کو چند مصیبتوں پر روتے ہوئے دیکھا, میں نے اپنے آقا کو چند جگہ پر روتے ہوئے دیکھا. فرمایا قمر نے, کیا سلمان کو جگہ پہنچی ہے کہ میں نے دیکھا ہے
میں نے دیکھا جنازہ رسول پاک طرح کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، جس کے آخری حج میں 1.25 لاکھ حاجی موجود ہو، اس کے جنازے پر علی طرح کھڑا ہے۔ میں نے علی کو روتے ہوئے دیکھا جب جناب سیدہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا۔ کمر وہ بھی مقام ہے جہاں میں نے علی کو روتے ہوئے دیکھا۔ لیکن سلمان کہتے ہیں راوی خدا کے واسطے احساس کر لیجیے گا، سلمان کہتے ہیں کمبر میں نے بہت مقام پر روتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک مقام ایسا ہے میں نے علی کو ایسے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ تو پوچھا کمبر نے سلمان وہ مقام کون سا ہے؟ تو سلمان طرف کے کہتے ہیں کہ کمبر وہ مقام ہے غسل فاطمہ، کہ جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو علی نے ایک ایسی چیز ہماری کہ کمبر میرا دل داغ گیا۔ میں نے پوچھا یا علی میں نے آپ کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علی نے کہا کہ فرمایا سلمان ارے فاطمہ کی پسلیاں روتے ہوئی تھے۔ سلمان فاطمہ کی پسلیاں روتی ہوئی تھی، پر کبھی شہزادی نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میں احساس یہ کرتا ہوں کہ نمازیں کیسے پڑھتی ہوں گی، چکی کیسے چلاتی ہوگی، کبھی اظہار نہیں کیا کہ میں زخمی ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب سیدہ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا اور گھر کے اندر داخل کیا گیا۔ بس یہ آخری فکرہ ہے۔ جناب سیدہ کی چند وصیت تھی کہ مجھے رات کی تاریکی میں اٹھانا، فلا فلا کو میرے جنازے میں نہ ملانا، یا علی میری قبر کو چھپا دینا۔ یہ جناب سیدہ کی وصیت تھی۔ اب میں ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بیٹا آیا، جناب سیدہ سے رخصت ہوا، بیٹیاں رخصت ہوا۔ ہاں اگر کوئی نہ آیا تو وہ ہے امام حسین۔ اما جب تک نہ بلاؤ گی بندے کو ہاتھ برآمد ہوئے، آجا میرے لال میرے کلیجے سے لگ جا۔ جب آج کی تاریخی میں جنازہ اٹھایا گیا، علی نے خاک کے سپرد کر دیا۔ لیجیے حضور مسائل تمام ہو گئے، لیکن بس آخری فکرہ ہے مولا کائنات کو جناب سیدہ چند وصیتیں کر کے گئی تھی۔ یا علی میری قبر پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہنا، یا علی میرے حسین کو راتوں میں پیاس لگتی ہے وہ خود کے پانی مانگتا، یا علی میرے بچوں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک روز جناب سیدہ کی قبر پر مولا کائنات سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے کہ یہ کائنات قبر فاطمہ میں نظر آیا۔ مولا نے پوچھا ایسا نبی کہ کوئی اذیت ہے کہ کوئی اذیت نہیں، کہ پھر یہ پریشان ہونے کی وجہ بسے گا نہیں علی، میرا حسین اٹھا ہے پانی ڈال رہا ہے، میں کہوں گا شہزادی اتنا پیار تیری بچوں کو زمین کربلا پر بھوکا پیاسا شہید کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار آپ کے واسطے محمد کا ہماری اس مختصر سی بات ہے تو مختصر سے کچھ شرف مقبولیت عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار آپ کے واسطے محمد والے محمد کا جو مومن و مومنات بے اولاد ان کو اولاد صالحین عطا، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا۔ اسی درگاہ کے ایک خادم ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا ہے جناب علی صاحب ان کی آنکھ کی بینائی کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہیں، مومنین سے گزارش ہے کہ خلوص دل سے ان کے حق میں دعا کریں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا، بالخصوص تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، جناب علی صاحب کو اور وہ تمام مومن و مومنات جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ وعاجلہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے ایمان کے ظہور میں تاج ہم ان کا ون انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما تنسیب
کتنا اداس ہے، دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے، بس ایک نشان سنگ ہی تربت کے پاس ہے، محروم چومنے سے بھی ہر حق شناس ہے،